بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے غصے کے حوالے سے کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر تحمل، صبر اور برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ کوئی صبر کرنے کے لیے، کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم کافی نقصانات اٹھاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس غصے کی وجہ سے ہم کتنے بڑے گھاٹے میں پڑ جاتے ہیں اور کتنے بڑے نقصانات اٹھا لیتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے میں وہ بڑے بڑے نقصانات رکھنے جا رہا ہوں کہ جو غصے کی وجہ سے، غصہ کرنے کی وجہ سے ہم وہ نقصانات اٹھاتے ہیں۔ پہلے میں ان نقصانات کا ذکر کروں گا اور پھر آخر میں غصے پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے آپ کو کچھ ٹپس بھی بتاؤں گا اور دعا وغیرہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کس دعا کا اہتمام کرنا ہے اور کون کون سے ٹپس اس وقت اختیار کرنے ہیں تاکہ آپ اس نقصان سے، اس خطرناک نقصان سے بچ سکے۔ بہرحال سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ جسمانی حوالے سے بندے کو تباہ اور برباد کر کے جو ہے یہ غصہ بالکل بندے کو تباہ کر دیتا ہے۔ غصہ کی وجہ سے آدمی امراض قلب یعنی دل کی بیماریاں، ہارٹ اٹیک آج کل بہت عام ہے یہ بیماری، تو یہ ہارٹ اٹیک اکثر و بیشتر غصے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جب بندہ غصہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور جب بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو پھر یا فالج کا خطرہ ہوتا ہے یا ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یقینی طور پر ایک بہت بڑا نقصان ہم اٹھا لیتے، یہاں تک کہ ہم اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو اتنا بڑا نقصان صرف ایک غصے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ اس سے آدمی کا جو مدافعتی نظام ہوتا ہے وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ نظام کہ جو کہ جراثیم یا جو بیماریاں انسان کے جسم کو لگتی ہے تو اس سے دفاع کرنے والا جو نظام ہوتا ہے جس کو مدافعتی نظام کہا جاتا ہے، تو مدافعتی نظام بالکل کمزور ہو جاتا ہے اور ذرا سی ہوا لگنے سے جو ہے وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی جو ہے وہ خسارے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے کہ ابھی ہوا چلی نہیں ہے بلکہ صرف اثرات پیدا ہو گئے تو ڈائریکٹ اس کی جسم پر اس کا اثر ہو جاتا ہے، کیونکہ مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ اور صحت اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو غصہ ہے اس سے بندے کے سر پر جو ہے وہ دائمی درد رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سر پر ہمیشہ درد رہتا ہے، تو اس کی بڑی وجہ غصہ بھی ہے، لہٰذا اور اس کے علاوہ بے خوابی، یعنی اگر آپ غصہ کرو گے تو اپنے آپ ہی کا نقصان کرو گے، ہمیشہ سر میں درد رہے گا، ہمیشہ بے سکون رہو گے، ہمیشہ جو ہے آپ جو ہے وہ نیند جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو بغیر دوائی کے ہم سو جاتے ہیں اور جو ہے وہ سکون کی نیند کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس غصے کی وجہ سے ہم اپنی جو روحانی حوالے سے بھی اپنے آپ کو برباد کر جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بے خوابی بھی اسے ہو جاتی ہے، جو یقینی طور پر جس شخص کی نیند نہ ہوتی ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، پورا جسم بیکار ہو جاتا ہے، وہ ایک زندہ لاش بن جاتا ہے، ڈپریشن میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اتنا بڑا نقصان کہ بندہ مکمل جو ہے بیکار ہو جاتا ہے، پورا جسم اس کا جو ہے وہ ڈپریشن زدہ ہو جاتا ہے، زندہ لاش بن جاتا ہے، تو صرف اس غصے کی وجہ سے، غصہ پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے یہ جو غصہ ہے اس کے پانچوں نقصان یہ ہے کہ عقل و شعور کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ جب بندہ غصہ کرتا ہے تو اس وقت عقل و شعور بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو بندہ اس وقت کچھ ایسے فیصلے کر جاتا ہے کہ جو یقینی طور پر باشعور آدمی نہیں کرتا، تو اپنا ہی نقصان کر جاتا ہے اس غصے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے غصے کو کنٹرول کیا ہوتا تو آپ ایسا عمل یا ایسا کام نہ کرتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو طلاق تک کا بھی جو ہے وہ اپنے بیوی کو، اپنی جو بیوی ہے اس کو طلاق بھی دے دیتے، جو بعد میں پچھتاتے ہیں، لیکن بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا بہت بڑا نقصان کر جانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سوچ لیا کریں اور اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا کریں۔ اسی طریقے سے سماجی اور خاندانی تعلقات پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، یعنی ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ خاندان میں بھی ہر ایک کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور سماج میں بھی وہ نہیں چل پاتا، یعنی کہ اس شخص کو نوکری پر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، جہاں بھی جاتا ہے تو فساد کرتا ہے، تو اپنی اہمیت کو جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ دار بھی ان سے ناراض رہتے ہیں، اور جو سماج میں جہاں کہیں پر بھی جاتا ہے، جس کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا ہے تو ان سے دور بھاگتے ہیں اور ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں کہ بھئی یہ شخص فسادی ہے اور غصہ کرتا ہے۔ تو بہرحال کتنا بڑا نقصان ہے
کہ سماج اور خاندانی تعلقات ہم کو دیتے ہیں، جو کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو بیماری ہے، یہ جو غصہ ہے، اس کی وجہ سے بندہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو شخص ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس غصہ کرنے سے بندے کا جو کیمیکل سسٹم ہے جو دماغ میں ہوتا ہے، تو وہ سسٹم کہ جو اچائی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو بندے کو شعور دیتا ہے، جو بندے کی خوشی کا باعث بنتے ہیں، تو وہ کیمیکل جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے ختم ہو جانے کے بعد، اس کے کم ہو جانے کے بعد، یہ جو خراب والے کیمیکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس غصے کی وجہ سے ہم ذہنی حوالے سے، نفسیاتی حوالے سے بھی اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں، اور ذہنی تناؤ میں اپنے آپ کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 8 عزت کا نقصان، یعنی کہ جو بندہ غصہ کرتا ہے تو غصے میں بندہ وہ کام کر جاتا ہے، وہ زبان سے وہ بات نکل جاتی ہے کہ جو کوئی بھی جو مہذب انسان ہوتا ہے، کوئی بھی باعزت انسان ہوتا ہے، تو وہ اپنی زبان سے وہ جملہ ادا نہیں کرتا، تو غصے کی حالت میں بندے کی زبان سے وہ جملے ادا ہو جاتے ہیں کہ جو یقینی طور پر انسان کی عزت کو گھٹاتا ہے، اور یا ایسا کام کر جاتا ہے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے کہ جو یقینی طور پر انسان کے لیے باعث جو ہے وہ بے عزتی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ بھی بے شمار نقصانات ہیں انسان کے روحانی حوالے سے، نفسیاتی حوالے سے، جسمانی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، یہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے یہ غصہ کرنا۔ تو بہرحال اس پر کنٹرول کیسے کیا جائے؟ یقینی طور پر اللہ حضرت نے قرآن مجید کے اندر جہاں ذکر فرمایا کہ ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اللہ حضرت نے محسنین کا ذکر کیا ہے کہ جن کے ساتھ اللہ حضرت احسان کرے گا، اور اللہ حضرت نے ان لوگوں کو محسن کہا ہے کہ جو الذين ينفقون في السراء والضراء، جو تنگی میں بھی اور راحت میں بھی، یعنی کہ جب فراخی ہوتی ہے اس میں بھی وہ اللہ حضرت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جو تنگی ہوتی ہے تب بھی وہ اللہ حضرت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، جو غصے کی گون کو پیتا ہے، یعنی غصے کو پی جاتا ہے، تو یہ عمل اللہ حضرت کو بہت پسند ہے۔ والعافین عن الناس، ظاہر سی بات ہے کہ جب غصے کو قابو کرے گا تو لوگوں کو معاف کرے گا، تو والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ حضرت احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ ایسے شخص کی اللہ حضرت نے تعریف فرمائی ہے، محسن کہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو دنیا کے اندر اپنی غصے پر کنٹرول کرے، اور سامنے کو، اپنے آپ کو بھی نقصان سے بچائے، سامنے والے کو بھی نقصان سے بچائے، تو کل قیامت کے روز یہ سوچ لیا کرے کہ کل قیامت کے روز جب اللہ رب العزت غصے میں ہوں گے تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے جب کمزور ہوتا ہے تو تب ہمارا غصہ جو ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا یہ تکبر کی بھی علامت ہے غصہ۔ تو آپ اپنی خامیوں پر نظر رکھیں، اپنی بڑائیوں پر نظر نہ رکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ اپنی خامیوں پر نظر رکھیں گے، اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیں گے، تو یقینی طور پر آپ کے اندر عاجزی پیدا ہوگی۔ جب عاجزی پیدا ہوگی تو آپ غصہ نہیں کرو گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو بچھاڑتا پھرے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر کنٹرول کر لے، یہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آپ کو غصہ آ جائے تو فل اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا فل شروع کر دے، اور یہ نقصانات اپنے سامنے رکھے کہ بھائی اس سے میرے روحانی حوالے سے، جسمانی حوالے سے، نفسیاتی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، اور یعنی کہ نقصانات ہی نقصانات اس غصے کی وجہ سے۔ تو اتنے بڑے نقصانات سے بچانے کے لیے آپ اس وقت یہ جو نقصانات ہیں اپنے ذہن میں حاضر کر لیا کرے، اور اپنے آپ کو اس نقصان سے بچائے، اور اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر کر لیا کرے، کیونکہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب بندہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہے شیطان سے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیطان کی حملے سے بچ جاتا ہے۔ اگر آپ وہیں پر کھڑے ہو کہیں پر تو آپ اس جگہ سے ہٹ جائے، اگر آپ کھڑے ہو تو آپ بیٹھ جائے، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ لیٹ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ پانی پی لیا کرے، اور لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کر دیں اس وقت، کیونکہ اس وقت دماغ بالکل جوش میں ہوتا ہے اور بندہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا۔ تو جب آپ پانی پیو گے ٹھنڈا پانی، تو اس سے بھی آپ کا جو غصہ ہے وہ کنٹرول ہوگا۔ اور اس کے علاوہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی جگہ سے ہٹ جائے۔ اگر آپ وہیں پر رہو گے اور سامنے والے کے قریب رہو گے تو اتنا آپ کا غصہ جو ہے مزید بڑھے گا۔ تو کوشش یہ کر لیا کرے کہ اپنے آپ کو اس جگہ سے ہٹائے، کیونکہ اس جگہ پر رہنا آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔
اگر آپ یہاں سے کسی سامنے والے کو نقصان ہو جائے تو یہ حقیقت میں آپ نے ان کو نقصان کر کے اپنے آپ کو بہت بڑے نقصان میں ڈال دیا. اور اس کے علاوہ نیند پوری لیا کرے, کیونکہ یہ غصہ اکثر اس شخص کو آتا ہے کہ جس کی نیند پوری نہیں ہوتی. تو آپ کوشش یہ کر لیا کرے کہ نیند پوری لیا کرے. ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ رات دیر تک جو ہے موبائل استعمال کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے آج کل کے نوجوانوں میں ڈپریشن کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے, غصے کی بیماری. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی. نیند پوری کر لیا کرے, نیند پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کرے, کیونکہ یہ انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. ورزش کر لیا کرے اور پیدل چل لیا کرے. اور اس کے علاوہ اپنے دل کے اندر کینہ, بغض اور حسد اس کو نکال دیجیے, کیونکہ یہ جڑ ہے غصہ لانے کے لیے. تو لہٰذا یہ وہ کینہ, بغض اور حسد جو انسان کے لیے بھی تباہ کن ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ حضرت ایسے شخص کو معاف نہیں کریں گے, بلکہ لیلۃ القدر کی رات جو کتنی بابرکت رات ہوتی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت ایسے شخص کو معاف نہیں کرتا. تو لہٰذا اپنے دل کو صاف کر لیا کرے ہر ایک کے لیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ غصے سے بچ پاؤ گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کے غصے سے, ہر قسم کے نقصانات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.